الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اوکے کوشچن، آیت نمبر چینج ہو گیا ڈسپلے پر؟ آج ہم آیت نمبر 8 کر رہے ہیں. کل ہم نے آیت نمبر 7 کو کور کیا تھا. تو کل ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کل کے سیشن میں I need everybody to participate at least with one point that you learned yesterday. Do not hesitate, do not be shy. اور یہ شرمانے والی دین کے معاملے میں اور ہچکچانے والے مسائل یہ عادت ختم کر دیں. دین میں اتنے آپ کو فری کر لیں کہ جب دین کی بات آئے تو آپ خوشی ہونی شروع ہو جائے، آپ کو دین کی باتیں نکلنا شروع ہو جائیں. یعنی ایسے جیسے کہ سہیلیوں کے اندر آپ کو بہت زیادہ باتیں آتی ہیں، دین کے معاملے میں ایسے ہی آپ کو جیسے ہی ماحول بنے آپ کے اندر سے دین ابلنا شروع ہو جائے. یعنی آپ کے اندر سے دین کی باتیں ایسے نکلیں کہ آپ کی گفتگو کا صرف اور صرف ایک ہی موضوع ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ تاکہ جب ہم مریں تو قیامت کے دن ہماری محفلوں میں ہماری کثرت سے ہونے والی گفتگو صرف ایک ہی ہو، اللہ اور اس کے رسول. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، کل کی آیت میں ہمیں جو سیکھنے کو ملا تھا وہ ہم نے یہ پڑھا تھا لفظ ختم کے بارے میں، کہ ختم جو ہے وہ بیسیکلی خط لکھنے کے بعد جو مہر لگائی جاتی ہے اس کو سیل کرنے کے لیے فائنل، اس کو کہتے ہیں. تو انسان کے دل پہ کس طرح یہ مہر لگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس مہر کو نہیں لگاتے، بلکہ بندہ اپنے آپ کو اس قابل کر لیتا ہے کہ اس پر مہر ہی اب لگنی تھی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات جو ہے اس کو ایک میکانزم کے تحت بنایا ہے، اور انسان کی جو ہدایت کا معاملہ ہے وہ بھی اس میکانزم کے تحت ہی ہوگا. تو جب انسان کیونکہ فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے، اور اگر وہ فطرت کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو اس کے جو دل کی دنیا ہے وہ بھی بدلی جائے گی. اور اگر وہ جس طرح سے اگر وہ اچھائی کی طرف نہیں آئے گا تو آٹومیٹکلی اس کے دل کے اندر برائی آئے گی. اور اگر ایٹ دا اینڈ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی امید باقی نہ رہے اور اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں ہے اور اس کا پلان بھی نہیں ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے، تو ایک ٹائم پھر ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. کیونکہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو اس کے نتائج جو ہے وہ بھی سیٹ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کریں گے، لیکن اکارڈنگ ٹو انسان کے ہوگا کہ وہ کس طرف جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. لیکن ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جو ہے اس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، کیونکہ دل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہے. لیکن اگر جیسے کسی شخص کو ہدایت نہیں آ رہی یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، بلکہ ہم اپنی دعوت کے طریقے کو بہتر کریں گے. تو اس لیے اب ہم کیونکہ یہ والی آیات جو ہیں وہ خاص مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے لیے ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے دل کے اوپر جو ہے وہ مہر لگ گئی ہے. اور اس کے علاوہ اور جو سر ہم نے اس میں آیت میں جو دیکھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں کان واحد کیوں استعمال ہوئے ہیں اور دل اور آنکھیں جو ہیں وہ جمع کے صیغے کے اندر آئی ہیں، کیونکہ ایک منٹ مجھے یہ بات کسی اور سے پوچھنے دیں. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. جی سر. عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. اب مجھے لگ رہا ہے کہ میری محنت ضائع نہیں جا رہی. جزاکم اللہ خیر. جی کوئی اور آئے گا بتائے گا کہ کیا سیکھا تھا کل؟ السلام علیکم سر. سر یہاں پہ
کان جو واحد استعمال ہوئی، یعنی کہ ہم جو بھی بندہ بول رہا ہوتا ہے تو ہم جو بھی اس جگہ موجود ہوتے ہیں انسان، وہ تمام ایک ہی آواز کو سنتے ہیں، اس لیے یہاں پہ کان واحد استعمال ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو جمع کے جو الفاظ استعمال ہوئے، اس میں یہ ہے کہ ایک محفل میں موجود انسان جو ہے مختلف زاویوں سے بات کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے دوسرے جو چیزیں جمع استعمال ہوئی ہیں، مطلب ہر ایک کا زاویہ سوچنے کا، دیکھنے کا یا اس طرح سے مختلف ہوتا ہے، تو اس لیے۔ ماشاء اللہ جی، اس کے علاوہ اور کیا سیکھا تھا ہم نے؟ اور اس کے علاوہ سر ہم نے ایک یہ بات سیکھی تھی یہاں پہ کہ کچھ دیگر مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح سے وہ اپنے آپ کو ایک دائرے میں، مطلب ان کو قید کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس سے باہر نہیں جانا یا اس سے باہر نہیں سوچنا، مطلب وہ اگر آپ اس طرف چلے گئے تو آپ دین سے ہٹ جائیں گے یا اس طرح سے، تو ان کو ایک دائرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی وہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو حق اس تک پہنچ گیا ہے، مطلب وہ دوسروں تک پہنچانا اس کی اب ذمہ داری ہے، جتنا بھی اس کو پتہ ہے، اور وہ دعوت دینا اس کا کام ہے۔ یہ ایک ماشاء تھا اللہ پوائنٹ جی، کوئی اور؟ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ سر آپ نے سر جو چیزیں بتائی تھی، جی جی، آپ بتاتے پہلے بھائی۔ نہیں آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ آپ کیا نام؟ کیا سر لاؤ؟ آپ نے جو چیزیں بتائی تھی ختم کے لفظ کے بارے میں، ایک آپ نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے سیل، یعنی لاک کر دینا، یعنی ایک چیز بھر چکی ہے اور پھر ہم نے اس کے اوپر سے اس کو لاک کر دیا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور ورڈ بتایا تھا توبہ، جو اسی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اتنا بھر جانا کسی چیز سے کہ اب اس کے اندر کچھ اور ڈالنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور جو ختم ہے اس کا آپ نے بتایا تھا وہ یعنی فل ہو چکا اور اب ہم نے اس کو اوپر سے بند کر دیا، کور کر دیا، کوئی چیز نہیں چاہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، اور کوئی؟ سر آپ نے ندامت کا بتایا تھا کہ ندامت ایمان ہے، جب تک دل میں ندامت ہے ایمان موجود ہے، جیسے ہی ندامت ختم ہوگی کوئی ممکنہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گی تو مہر لگنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کے اس کو اختیار دیا صحیح غلط کا چوز کرنے کا، تو اس لیے انسان خود برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور خود ہی اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے۔ ماشاء اللہ اور آپ نے ایک اور چیز بتائی تھی کہ اچھا اخلاق بتایا تھا، آئی تھنک اچھائی بتائی تھی کہ اچھائی کیا ہے۔ اچھائی یہ نہیں ہے کہ ہم برائی کرتے ہیں، بلکہ اچھائی یہ ہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں، ہاں جی، اچھے عمل کرتے ہیں اور اچھائی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ اچھائی یہ نہیں کہ آپ برا عمل نہ کریں، اچھائی یہ ہے کہ آپ اچھے عمل کریں۔ ماشاء اللہ جی، بصیرت، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ سر میرا کوشچن ہے ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، تو کیا یہ مہر صرف مطلب پورے مطلب اس پہ لگتی ہے، مطلب ان کی لائف سٹائل ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے، یا تھوڑا بہت ان میں پھر بھی ایک گنجائش پھر بھی پھر ہوتی ہے جب مہر بدلنے کی؟ مہر کا مطلب ہی یہ ہے، یہی تو ابھی انم نے ترجمہ بتایا۔ انم آپ نے کیا بتایا تھا وہ بتانا دوبارہ؟ سر جی میں اسی سیل لیے میں کوشچن کر رہی اوپر تھی۔ سے بند کر دینا، اس کو کوئی چیز فل ہو چکی ہے اب اوپر سے بند کر دینا۔ ہاں، اور خط لکھ دیا گیا ہے اور اس کو پیک کر دیا گیا ہے، اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی، کسی قسم کی اوکے ماڈیفکیشن کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی، تب سی لگتی۔ صحیح۔ ٹھیک ہے جی، سر اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ برائی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا لگ رہا ہوتا، اس کو لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ برائی برائی ہے، ہاں وہ سینس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ مہر کے معنوں میں ہی آئے گا نا۔ ہاں تو فزین لہم الشیطان اعمالہم، پھر برے اعمال اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر دیٹس اے اینڈ، دیٹس اے ڈینجر اسٹیج۔ جی سر آپ نے ایک چیز بتائی تھی کہ ظلم کے بارے میں آپ نے ایک لائن بتائی تھی کہ کسی چیز کو اس کے مقام پہ نہ رکھنا، اس کی جگہ پہ نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ ہاں جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
سر قلب کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ دھڑکتا ہے اور اس کی وہ ایک ٹائم پہ یعنی کہ وہ چینج ہوتا رہتا ہے اس کی یعنی جو کیفیات ہے، تو اس لیے لیول آف ایمان جو ہے وہ فلکچویٹ کرتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 جو آپ نے بتائی تھی، اس میں افعیدہ جو ہے وہ استعمال ہوا تھا ورڈ، جو کہ ہارٹ کے لیے ہوا ہے، حالانکہ قلب بھی ہارٹ کے لیے ہوتا ہے، تو افعیدہ کیوں ہوا ہے؟ تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ تھوڑا اس میں آپ نے سرچ کرنا ہے، جو میں نے تھوڑا بہت معلومات لی ہیں اس میں یہ کہ جو افعیدہ یعنی کہ اٹ از مور اسپرچل دین قلب اینڈ اٹ از مور کنیکٹیڈ ٹو دا فیلنگس، یعنی کہ آپ یعنی ہاؤ یو ایکسپریس لو افیکشن اینڈ اویئرنیس، اور قلب جو ہے وہ ایک اٹس مور لائک باڈی آرگزم، باڈی اور باڈی آرگن. یا اٹس لائک مور باڈی آرگن کی طرح ہے، اور یہ ایکچوئل دل کی بات ہو رہی ہے، قلب اس اور میں ایکچوئل دل کی بات ہو رہی ہے. جی جی اس کا افعیدہ فرق روحانی دل کی. جی، اور دوسرا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ جو زیادہ تر اس میں لکھا ہوا تھا کہ آیات میں قلب جو ہے وہ پہلے موجود ہے آیات میں اور افعیدہ بعد میں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کوئی کیوں فرق نہیں ہے، یہ کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایسا کوئی پہلے فرق۔ جواب جی فرق نہیں ہے، لیکن جو آپ جہاں جی پہ پہنچ گئی ہیں یو آر پریٹی کلوز ماشاء اللہ. جی جی اس کے بعد السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو ختم اللہ علی قلوبہم، اس کی میں نے تفسیر میں ایک وہ سنی تھی کہ جو اس کی ایک مثال ملتی ہے ہمیں ابو جہل جو ہیں، یہ مطلب جو سورۃ اللہب ہے وہ ابو جہل کے مطلب ان کے دل پہ یہ جو مہر ہے یہ لگ چکی ہوئی تھی، اور سورۃ اللہب جو ہے وہ نازل ہو چکی بھی ہے اور اپنے کانوں سے وہ سن چکے ہیں، جس میں ان کو جو ہے ان پر لعنت فرمائی گئی ہے کہ کاٹ دیے گئے ان کے ہاتھ، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مطلب یہ مہر لگنے کے باوجود وہ اپنے اوپر آیتیں سن رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے ان کا سینہ نہیں کھل رہا. تو یہ اس کی مثال جو ہے نا میں نے کہیں سنی تھی، تو کیا ٹھیک ہے سر؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے. جی ہاں، یہ کسی نے کہا تھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے قرآن کی حقانیت پہ اس آیت کو سورہ لہب کو دیکھا تھا اور کہا کہ اگر قرآن کی یہ بات سچی نہ ہوتی تو یا قرآن حق نہ ہوتا تو ابو لہب وہ کلمہ پڑھ لیتا. اس کا کفر پہ مرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن حق ہے. گڈ پوائنٹ ماشاء اللہ. جی اس کے علاوہ سر افعیدہ کا بھی میں نے یہ مطلب جو ہے وہ سرچ تو نہیں کیا، لیکن میں نے ایک دورہ قرآن ہے وہ سنا تھا، اس میں وہ افعیدہ کے بارے میں بھی یہی بتا رہی تھی کہ افعیدہ اصل میں وہ دل ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو ایموشنز ہوتی ہیں، یعنی ایموشن سے بھرا ہوا جو دل ہوتا ہے اس کو افعیدہ کہتے ہیں. روحانی دل جیسے انہوں کے نے مثال دی، روحانی دل جی کے. جیسے مثال دی تھی ان کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ جو ہیں وہ دریا میں پھینک رہی تھی، تو اس وقت جو ان کے دل کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے وہ افعیدہ وہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ کیا ماں کی کیفیت ہے ماں کے دل کی کہ وہ اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ بہت پیاری سٹوری ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت پاورفل ہے، بہت پاورفل ہے. اور یہ بھی ہے کہ یعنی کہ ایک انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یعنی کہ وہ دل یعنی کہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ یعنی کہ ہمارے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ یعنی کہ ہم لوگ جب ایموشنز میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیات میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، یعنی ہم غصے میں کبھی یعنی دل کی کیفیات ہی جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے اس میں ایموشنز اور وہ سب چیز بھری ہوتی ہے، تو ہم اس کے بارے کسی کے بارے میں غلط گمان کر لیتے ہیں، کسی کو بیک آنسر دیتے ہیں، کسی کی بیک بائٹنگ کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اس دل کے اوپر بھی پکڑ ہوگی یا اس میں جو ہے ہمارا مواخذہ کیا جائے گا یا نہیں، یہ بھی تو مواخذہ مجھے ہوگا. یاد نہیں. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرتا چلوں. میں آئی واز ٹرائنگ ٹو ہولڈ اٹ، لیکن آپ بات وہیں پہ لے گئی جہاں پہ میں نہیں جانا چاہ رہا تھا. بٹ از اے گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مضمون بہت پیارا ہے، بہت اہم ہے. تو اٹ ول بی مور اپروپریٹ کہ جب ہم اس لفظ پہ پہنچیں اٹ سیلف تو تب جا کے اس کو قرے دیں، تو پھر اس کی اپنی ہی دلچسپی، اپنا ہی ایک سکون اور راحت اس میں اور ایک مزہ آئے گا. لیکن میں یہاں پہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں ہے نا، یہ غصے میں ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ برداشت کر لیں بھائی، اس کو ایسے ہی ہوتا ہے نا یہ ایکسکیوز. یہ
میرے میاں جو ہیں غصے میں بہت کچھ بول جاتے ہیں, بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایکسکیوز, یہ ظلم دنیا میں تو معاف ہو, درگزر ہو سکتا ہے, دنیا میں یہ ایکسکیوز چل سکتا ہے. قیامت کے دن غصے کی حالت میں بولے ہوئے زبان سے الفاظ غصے کی اس کہہ رہے ہیں کہ اس غشی کو میں بولوں گا کہ خواہ وہ غصے کی حالت میں ہوئی ہو, خوف کی حالت میں ہوئی ہو, انتقام کی آگ کی حالت میں ہوئی ہو, کہ انسان نے اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظ, اپنے ہاتھ, آنکھوں, زبان, جو بھی استعمال کر کے اگلے کا نقصان کیا ہے, اگلے پہ ظلم کیا ہے, اگلے کو تکلیف دی ہے, یہ ایکسکیوز بالکل کام نہیں آئے گا. بھائی میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھا, نہیں. یہ افعیدہ کی اس لیے پکڑو گی بھائی تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم اپنے افعیدہ, مطلب کہ جو جذبات والا دل تھا, جذبات کی جو کیفیت اس کو کنٹرول نہیں کر سکے, لہٰذا جو تم نے کیا ٹھیک کیا. یہ اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں چلے گا. اللہ کے ہاں قتل کی سزا الگ سے ہوگی اور غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی سزا الگ سے ہوگی. بھائی بھائی نے کب سے ہاتھ کھڑا کیا ہے. ہاں جی, وہ تھک گیا ہوگا جی بہاج. نہیں سر, تھکا نہیں. اچھا سر, اس میں میں نے, آپ نے جو مینشن کی تھی کل آیت سورہ نمبر بنی اسرائیل کی 36 آیت, پھر اس میں جو ورڈ یوز ہوا ہے, اب شاید میں غلط ہوں, مجھے جو نظر آیا اس میں الفؤادہ ہوا ہے, الفؤادہ. فؤادہ کی جمع ہے افعیدہ. دیٹس فائن. اچھا افعیدہ. قلب میں کی نے جمع قلوب ہے, قلب کی جمع قلوب ہے. افعیدہ سوری, فؤادہ کی جمع افعیدہ ہے. فؤادہ کی جمع افعیدہ ہے. صحیح سر. یہ الفؤادہ تو دو جگہ ملا ہے قرآن کے اندر, ایک سورہ نجم ہے اور ایک سورہ بنی اسرائیل میں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ نہیں. اور سر وہ آپ اگر قلوبہم کا جو ورڈ ہے, وہ تو بہت قلوبہم, جی قلوبہم کا ورڈ میرے خیال سے 69 ورسز کے اندر ملا ہے, قلوبہم کا ورڈ. ماشاءاللہ. سر اس پہ میں, آپ نے ابھی بات کی نا کہ آپ نے مطلب ہارٹ کا ذکر ہو گیا اور اس میں ایموشن کا ذکر ہو گیا. مجھے اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایک میرا نظریہ ہے اس میں کہ فار ایگزامپل جب انسان ایموشنس کی بات آئی تھی, کیونکہ یہ جو آیت ہے یہ ایموشن کی طرف جا کے ایک ڈائریکٹ کری, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایسا اس میں آپ کی جو آزمائش ہے وہی ایموشن کے اندر ہے. کہ فار ایگزامپل جب بندہ ایک اسٹیٹ آف پاور میں ہوگا, فار ایگزامپل جیسے اگر ہم بیک ٹو دا نبی اسلام کے دور میں دیکھیں تو وہ ایک اسٹیٹ آف پاور میں تھے وہ لوگ, ابو لہب وغیرہ, تو وہ تکبر میں آ گئے جو کہ آزمائش بن گئی ان کے لیے, جو کہ ان کی ان کی تھنکنگ کے اوپر وہ ایک پردہ بن گیا. ایگزیکٹلی پردہ بن گیا. اور دوسرا سر یہ کہ ایک اور بھی طبقہ ہے جو کہ اپنے ریلیجن سے, جیسے کرسچن ہیں, میرے کافی کرسچن دوست ہیں, ان سے جب میں کوئی ٹاک دوں گا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا والا جو ان کا کنسیپٹ ہے نا کہ باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا چاہتے. تو وہ سر وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا خوف کی آزمائش ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں نا کہ 5 چیزوں سے جب اللہ آزماتا ہے تو اس میں خوف کا ذکر بھی ہے. مجھے اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے تو ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ دو وَنَبْلُوَنَّكُمْ ایموشن. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جی. تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کے ان دو ایموشنز ہیں جن کا آپ سے مطلب آپ کا اللہ تعالیٰ آپ سے کو آزمائے گا. تو آئی تھنک کہ ان ایموشنز کا مطلب اگر کسی کو بھی کوئی سفر کرے اس کو ہم ایجوکیٹ بھی کریں ساتھ آیت کے ساتھ, تو شاید وہ ایک اوپن اس کو ایک اوپننس ملے کہ یار یہ پردہ پڑا ہوا ہے اور یہ ایسا کوئی معاملہ ہے. ایسے ہے وحاج, آپ نے ہمارا جو اللہ کی معرفت کا جو سیشن ہے وہ سنا ہے آپ نے اس اتوار؟ نہیں سوری سر. تو اگر آپ یہ سن لیں گے نا تو آپ کے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یو ول فائنڈ دیئر خوف اور محبت. خوف اور محبت کا we try to cover it not very deeply and precisely, but we tried to cover few important things that can help us. تو آپ کے ان سوالوں کا, ان جو باتیں آپ کر رہے ہیں, بہترین جواب ملے گا آپ کو اس اتوار کے اللہ کی معرفت کے سیشن میں. جو لفظ افعیدہ ہے یہ قرآن پاک میں 10 دفعہ استعمال ہوا ہے. افعیدہ جو لفظ وہ آدھا ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آدھا, ٹھیک ہے, وہ آدھا, 2 دفعہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ آدھا دیکھ لیتے ہیں کتنے دفعہ استعمال. اگر میں ڈھونڈ سکوں گا.
تو میرا ایک اور سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 ڈفرنٹ نام یوز کیے، قلوبی کیا اور ساتھ افعودہ الافعودہ بھی کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ افعیدہ، افعیدہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ شہزادے یو ہیو ٹو بی ان دا کلاس، اوکے، یو نیڈ ٹو بی ان دا کلاس. ابھی ایک بہن نے بہت پیارا جواب دیا ہے. وہ کون تھے؟ آئی ڈیڈنٹ سی دا نیم. پلیز یہ تھوڑا سا آپ ریپیٹ کر دیں. کس نے جواب دیا تھا یہ افعیدہ قلوب میں فرق؟ ابھی سر میں نے کیا تھا. جزاکم اللہ خیر. آپ ریپیٹ کر دیں شورٹ کر کے. جی قلوب جو ہے وہ جیسے ہم نے کہا قلوب ایک عضو آرگن کے کہتے ہیں عضو، لیکن جو افعیدہ ہے، اور افعیدہ جو ہے یعنی جب وہ دل جس کے اندر ایموشنز بھری ہوں گی تو اس کو ہم کہیں گے افعیدہ. اور اس کے لیے جو مثال جس سے میں نے اس کو سمجھا تھا، ایسا بتایا تھا، اس میں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کو دریا میں پھینکا تھا تو اس وقت ان کے دل جو تھا وہ جذبات سے بھرا ہوا تھا. ہاں بہت تو زیادہ ان کی پریشان ماں کی تھی، کیا بہت زیادہ کیا تھی. کیفیت ہوگی؟ ہاں جی. خوفزدہ تھی، اور ایک ماں کا اپنے بچے کا دریا میں پھینکنا جو ہے وہ اس کے دل کی کیا حالت ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ جو لفظ ہوا ہے بجائے قلوب کے وہاں افعیدہ کا لفظ استعمال ہوا. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جیسے یہاں ختم اللہ علی قلوبہم ہے، یعنی ان کے اوور آل دل کے اوپر مہر لگ گئی، اسی دل کے اندر ایموشنز ہے اور باہر سے وہ بند ہو گیا. تو سر کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خالی مطلب اوور آل دل نہ بند ہو، ایموشنز کچھ ٹائم کے لیے No, it's obvious thing. It's gonna be done. It's gonna same way. تو اوور آل لگے ہاں گی. overall. اصل میں وہی تو بتایا نا کہ میں نے ہم تابا کا لفظ استعمال کر لیا نا، تابا بھی استعمال ہوا ہے. جب ایک چیز بھر گئی ہے تو کوئی چیز کس چیز سے بھرتی ہے؟ دل تو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پمپ کرتا ہی رہتا ہے، خون سے پمپ کرتا ہی رہتا ہے. It never fills up. It always pumps itself out. ٹھیک ہے نا. تو جو چیز بھرتی ہے وہ جذبات ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ تابا بھی استعمال ہوا ہے. ایسے ہی دو لفظ خاتمہ. خاتمہ جو ہے کسی چیز کو بھرنے کے بعد اوپر لیڈ لگا دینا یا اسٹیمپ کر دینا. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز اے گڈ ڈسکشن. اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، اپنی آیت کی طرف. سب سے پہلا اہم نقطہ جو میں پہلے لفظی ترجمہ کر دوں، آئی ول ریکمینڈ ایوری باڈی ٹو ہیو یور قرآن ود یو. ٹھیک ہے. قرآن آپ کے پاس ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں. واہ اور من یہ حروف جر ہے، میرے گرامر کے طلباء کو پتہ ہوگا. من سے اناسی لوگوں سے، اور لوگوں سے من جو یقولو کہتا ہے آمنا ہم ایمان لائے، باللہ با حرف جر ہے لفظ اللہ، اللہ کے ساتھ، وبال یوم الآخری یوم الآخر مضاف مضاف الیہ ہے، یوم آخرت کے ساتھ، وما ہم حالانکہ وہ نہیں ہیں مؤمنین ایمان والے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو ایک بات کا انکار ہو رہا ہے. وہ کیا انکار ہو رہا ہے؟ اور یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اینی باڈی؟ سر منافقین کے بارے میں. منافقین کے بارے میں. منافقین کی ایک چیز کا انکار ہو گیا جس چیز کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. کس چیز کا وہ دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا ہم ایمان لائے؟ ایمان کا. تو ایمان کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ وما ہم بمؤمنین، وہ تو ایمان والے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. مؤمنین یہاں پہ استعمال ہوا ہے اسم فاعل. ٹھیک ہے. یعنی یہ اسم ہے، یہاں پہ فعل نہیں استعمال ہوا. وما ہم یؤمنون نہیں آیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے یا وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا وما آمنو وہ ایمان نہیں لائے، ماضی کا بھی نہیں استعمال ہوا. یہ استعمال ہوا ہے بمؤمنین. یہ اسم ہے، اور اسم کمپلیٹ انکار ہوتا ہے پرماننٹلی. منافق کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے. دیٹس the فرسٹ رول. اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق کو ہم مسلمان بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ نکلا، یہ ایمان ہے. You guys can see my hand, right? Okay. یہ ایمان ہے، اسلام ہے، یہ کفر ہے، درمیان میں کوئی کیٹاگری نہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے منافق درمیان والے، نہیں 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 نہیں. اسلام اور ایمان ایک طرف، یہ ہے کفر. اس کے دو حصے ہیں، کفر کے دو حصے ہیں.
एक है मुनाफिकत, एक है खुला कुफर, बस। अब ये जो आइडिया था ना हमारे जहन में कि मुसलमान, मुनाफिक और कुफार ये 3 ग्रुप हैं, नहीं नहीं नहीं, 3 ग्रुप नहीं है, ग्रुप 2 ही है। एक है मुसलमान मोमिन, एक है काफिर। काफिर की आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक है बुजदिल काफिर जो कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों से कुछ फायदा उठा लें, दूसरे हैं दलेर काफिर जो कहते हैं कि वी डोंट बिलीव व्हाट यू बिलीव इन, मीन के दोनों ही काफिर हैं। तो आगे कुफर की 2 किस्में हैं, ना कि इस्लाम और कुफार, इस्लाम और कुफर के दरमियान की कैटेगरी, आधे मुसलमान आधे काफिर, नहीं 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 नहीं, जो मुनाफिक है वो मुसलमान है ही नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात को क्लियर किया है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर एक बात है कि वो मुनाफिक को अगर तुम देख लो, उनकी नमाजें भी तुमसे अच्छी होंगी और सारा कुछ, तो यहाँ पे वो खुलेआम तो नमाजें नहीं पढ़ते, छुप के नमाजें पढ़ते थे। तो मतलब अगर छुप के पढ़ते थे तो अल्लाह कह रहे हैं ऐसे अगर तो बात तुम ही नहीं। देख लो। मदीने के मुनाफिक मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ा करते थे, वो वक़्त से पहले आया करते थे। जो कुछ वो ड्रामे मुनाफिक मदीने में किया करते थे हमें तो अंदाजा ही नहीं है, हमने कौन सा सीरत उतनी डिटेल में पढ़ी है। जितनी वो ड्रामा बाजियां किया करते थे अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए। सर हम, ये कुफर की 2 एग्जांपल्स बता दें। हाँ जी, कुफर की 2 एग्जांपल्स जो आपने बताई हैं, एक बुज़दिल काफिर और दूसरे कौन से काफिर हैं? दलेर काफिर, काफिर जिन्होंने साफ इनकार कर दिया ना। दलेर से मुराद नहीं है कि वो अच्छे हैं, अच्छे इस सेंस में नहीं कि वो लोग जिन्होंने ले, कुफर खुल के कर दिया और वो जो नहीं कर सके वो मुनाफिक बन गए, लेकिन थे काफिर ऑल अलोंग। लेकिन हम सर लेकिन ये हम जो दिलेर काफिर हैं वो, एक्सक्यूज मी, वो जो दिलेर काफिर हैं वो तो ओपनली काफिर कहलाएंगे, लेकिन जो बुज़दिल काफिर हैं तो उनको तो कोई नहीं कह सकता अल्लाह के सिवा कि वो काफिर है। अभी तो मैं उस तरफ आए नहीं, अभी तो मैं उस तरफ आए जी, नहीं, अभी तो मैं उस तरफ आए। अच्छा। अभी तो हम किसी और जगह पर हैं। अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह खैर, यू गार्ड मी अहेड, माशाल्लाह, आप बिल्कुल ठीक कह रही। अच्छा, अब ये तीसरे ग्रुप की बात हो रही है, तीसरे ग्रुप की बात हो रही है जो कि पहला ग्रुप तो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, पहला ग्रुप, अब कुरान पाक खुला है ना सबके पास? लेट्स हैव अ लुक, जी कुरान खोलें। सर। हाँ, कुरान खोलें ताकि हम जी कुछ समझें। अच्छा जी, पहला ग्रुप हमने देखा था, वो शुरू होता है आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 5 तक। ये पहला ग्रुप है। पहले ग्रुप की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार 2 चीजों को दोहराई की है, हिदायत की और ईमान की। ईमान और हिदायत की ताकीद की है रिपीट करके। कैसे? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये रिपीट हो गया, हिदायत भी रिपीट हो गई और युमिनूना भी रिपीट हो गया। अल्लाज़ीना युमिनूना, सच अ ब्यूटीफुल, ऐसे कह लें एक सेमेटरी कह लें या एक नक्शा कह लें या एक बिल्डिंग कह लें, एक स्ट्रक्चर कह लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुदान भी 2 दफा इस्तेमाल हुआ, ईमान भी 2 दफा इस्तेमाल हुआ, अल्लाज़ीना भी 2 दफा इस्तेमाल हुआ। ठीक है, आगे उनजिला भी 2 दफा इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ये है एक ही ग्रुप की बात हो रही है, एक ही ग्रुप की। ठीक है, क्यों एक ही ग्रुप की बात हो रही है? क्योंकि ये टोटली सेपरेट है। ईमान भी सारा इनके साथ खास है, हिदायत भी सारी इनके साथ खास है। ठीक है, अब ये किसी और के लिए खास नहीं है, इसलिए आगे 2 ग्रुप आ रहे हैं। ठीक है, ताकि ये शक शुबा ना बचे कि कहीं कहीं कोई और भी थोड़ा बहुत ईमान का हकदार हो सकता है, वो हम आगे समझेंगे। अच्छा, पहला ग्रुप कौन सा है? अगर हम इसको ब्रॉड एंगल से देखें तो ये लगता है ये वो लोग हैं जो सुनते हैं, सुनकर अमल करते हैं। दैट्स द फर्स्ट ग्रुप। मुत्तकीन वो हैं जो सुनते हैं, सुनकर अमल करते हैं, इत्तबा करने वाले, फर्मा बरदार। ये है मुत्तकीन की कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी आ गई जिद्दी लोगों की, कुफार की, जिन्होंने सुना और इनकार कर दिया, जिन्होंने सुना और इनकार कर दिया। अब है तीसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप कौन है? जिन्होंने जी जी तो किया पर अमल नहीं किया। जी जी तो किया
پر دل سے تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ تیسرا گروپ ہے. اور یہ ایک میکانزم ہے اپنے آپ کو جج کرنے کا بھی. میں اللہ کے حکم کو سن کے مان لیتا ہوں, یا اللہ کے حکم کو سن کے انکار کرتا ہوں, اگنور کرتا ہوں, یا اللہ کے حکم کو سن کے ٹھیک ہے کریں گے. میں تیسرے گروپ کی کیا گیم کرتا ہوں. اگر تو میں تیسرے گروپ کے ساتھ ہوں تب بھی معاملہ خراب ہے, اگر دوسرے گروپ کے ساتھ ہوں تب بھی معاملہ خراب ہے. میری نجات صرف ایک ہی گروپ سے ہوگی, وہ ہے پہلا گروپ. وہ کون سا ہے؟ جو سنتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. جو پہلا ہے سمعنا و اطعنا, اور وہ آخری گروپ ہے سمعنا و عصینا. سمعنا وعصینا, ہاں ٹھیک ہے. اچھا, آخری مڈل والا کیا ہے؟ سمعنا و اصل میں سمعنا وعصینا دوسرا گروپ ہی ہے, تیسرا گروپ بھی, دونوں ہی. نافرمانی کیا نا, اچھا. نہیں ماننا ہے, انکار کر دیا. عصینا نافرمانی کی. یہ جو آپ منافق کے بارے میں بتا رہے ہیں, جو جی کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, یہ بیسیکلی ہم مسلم میں سے جو ہم منافق ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے. قرآن ذریعہ ہدایت ہے. جملے پہ غور کرنا, آپ کا سوال ٹھیک ہے, غور کرنا. قرآن ذریعہ ہدایت ہے. ٹھیک ہے. اب جب بھی کوئی قرآن کے پاس آئے گا, قرآن ہدایت تب بنے گی اگر وہ تو پہلی کیٹیگری میں آئیں گے. اگر وہ دوسری اور تیسری کیٹیگری میں, قرآن ہدایت نہیں بنے گا. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے. اور یہی رول مجھ پہ بھی اپلائی ہوگا. میں نے اپنے آپ کو بھی جج کرنا ہو تو یہی رول استعمال کروں گا. سر یا تو ہم مسلمان ہو سکتے ہیں, یا منافق ہو سکتے ہیں, یا کافر ہو سکتے ہیں. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. ہاں, مسلمان یا کافر ہے نا. کافر کے آگے دو کیٹیگریز ہیں. کون سے کافر ہیں؟ سن کے جی یا تو کریں گے لیکن کرتے نہیں. تو یا صاف انکار کرنے والے. بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہمارے اندر ضد اتنی آ جاتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو سن کے انکار کر دیتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں. مسجد میں تھا, جماعت کا ٹائم تھا, تو امام صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی تو 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دی. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کوشچن ہے, جو آپ بتا رہے ہیں کہ اباؤٹ منافقین, موسٹلی میجورٹی آف مسلمس یہ ہوتے ہیں کہ وہ نماز کی طرف یا قرآن کی طرف نہیں جاتے. جہاں پہ جس سوسائٹی میں رہتی ہوں, اگر ان کو وسوسہ آ جاتے ہیں کسی بھی بات کے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے ہی ٹھیک ہے, اگر ہم قرآن کھول کر پڑھتے ہیں تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں, یا پھر ہمیں ڈر لگتا ہے, یا پھر ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے, اس لیے ہم نہیں پڑھتے, باقی مسلمان ہیں. تو سر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ واقعی مسلمان ہیں, یا پھر جو ان کو قرآن کھولنے سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے ہمیں سکون نہیں آتا, یا پھر ہمیں خوف آتا ہے کچھ بھی, تو کیا ان کی کون سی کیٹیگری ہو سکتی ہے؟ سورہ فاتحہ نا, سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے, آپ نے وہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت کی تفسیر سنی؟ نہیں سر, وہ this is my first session. اگر وہ آپ سنیں گے سورۃ الفاتحہ کی آیت کی آخری تفسیر, جس میں ہم نے پڑھا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو یہ آیت آپ تفسیر سن لیں, آپ کے جواب کا بہترین, آپ کے سوال کا بہترین جواب وہاں پر موجود ہے. I do want to repeat it, لیکن جن لوگوں نے سن رکھی ہے ان کا بھی اور کلاس کا بھی تھوڑا سا حرج ہوگا. ٹھیک ہے. I do want to answer it, and it's a really good question, but it's been answered already in the ayat number 7th of Surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha کی آخری آیت کی تفسیر میں اس بات کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا سر میں نے یہ بات سنی تھی کہ جو سورہ فاتحہ کی لاسٹ آیت ہے نا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو جو مغضوب ہے اس کی تفسیر سورہ بقرہ ہے, سورہ بقرہ, اور جو ضالین ہے اس کی تفسیر العمران میں ہے. میرے تو پھر بڑی لمبی تفسیر ہوگی. جی سر, نعمان علی کے میں نے آپ لیکچر کو میں بھی آ رہا نو, میں اس چیز کو نہیں جانتا ہوں, ہو سکتا ہے دنیا بہت قابل پڑی ہے, میں تو طالب علم ہوں, آ رہا نو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایسے ہو. ٹھیک ہے. تو سر یہ بہت پاورفل لگی تھی. اگر ہم واقعی اس کو غور سے دیکھیں بھی نا, کہ
جو سورہ بقرہ ہے نا اس میں ہمیں نہیں نا یہود و نصارہ جو اسپیشلی یہود و نصارہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران. آل عمران میں یہ آل عمران موسیٰ علیہ السلام کی فیملی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. آل عمران، عمران جو ہے نا یہ والد تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ٹھیک ہے. تو آل عمران سے مراد یہ ہے، اور ساری کہانی اس میں جو ہے نا یہی چلتی ہے. اور جہاں تک بات ہے کیا نام ہے سورہ بقرہ، اس میں عیسائی اور یہودی دونوں کو کور کیا گیا ہے، ایک خاص مسلک کو نہیں، خاص گروپ کو نہیں. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اہل کتاب بہت استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. تو جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو I'm trying to you know scan both surahs in order to get this answer. میں غلطی کا اپنے آپ کو کہوں گا کہ I don't know کہ مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. لیکن آپ بھی، میں مشورہ دوں گا کہ آپ جائیں اس آیت کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت پرسائز انفارمیشن ملے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہوں جس اینگل سے آپ کہہ رہے ہوں، لیکن آپ پتہ تو تب چلے گا کہ جب آپ اس آیت کی تفسیر کو دیکھیں گے، کیونکہ مغضوب اور الضالین یہ بہت براڈ ٹرم استعمال کی اللہ تعالیٰ نے، بہت براڈ. it's not like a easy one. خیر، ہم واپس آتے ہیں. تو پہلا گروپ ہم نے دیکھا وہ ہیں جو سنتے ہیں، سن کر عمل کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. پہلا گروپ کون سا ہے؟ سنتے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ہے دوسرا گروپ، پہلا گروپ متقین. دوسرا گروپ ہے جنہوں نے سنا، دل تک جانے نہیں دیا، زبان سے پہلے انکار کر دی. یہ تو دوسرا گروپ. تیسرا گروپ وہ ہے جس نے سنا، سن کے انکار کر دیا. انکار کس سے کیا؟ دل سے. عمل بھی کیا، بات کا کہا کہ جی ہم کریں گے، ہم مانتے ہیں، لیکن دل نہیں تھا، دل انکاری تھا. تو یہ ہے تیسرا گروپ، ٹھیک ہے. تو تیسرا گروپ اور دوسرا گروپ از the one group. They are not separate, they are one, but in one category of kufr. They are branches of kufr, ٹھیک ہے. یہ کفر ہے، آگے نیچے دو برانچیں ہیں، ایک منافقت ہے، ایک کفر ہے، کھلا کفر، ٹھیک ہے. کھلا کفر، منافقت. یہ کفر کے انڈر دو برانچز ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے کفر کو بیان کیا ہے کیونکہ یہ کفر ہے، اور اس کی دوسری برانچ کو بیان کیا جو کہ منافقت ہے. اب ہم آتے ہیں آگے. یہ منافقت والا مضمون اتنا پیچیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں لہب کا نام لیا ہے، کافر ہے، ٹھیک ہے. اور بھی کفار کا استعمال کیا ہوگا نام، جیسے فرعون ہے اور کیا نام ہے، قارون ہے، ٹھیک ہے. ان کا نام استعمال کیا، کفار ہے نا. منافق کسی کا بھی نام نہیں استعمال کیا، کسی کا بھی نام استعمال قرآن میں نہیں کیا. دلوں کو تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دلوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی منافق کا قرآن میں ذکر کر دیتے، نام لے لیتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو چھپایا. کیونکہ یہ کسی کو پتہ نہیں نا، یہ دل کا معاملہ ہے، منافقت دل میں ہے نا، تو یہ دل کا معاملہ ہے. تو اللہ رب العزت نے صرف اسی لیے ہائی لائٹ نام نہیں کیا کہ کوئی بھی بندہ یہ سٹیپ نہ لے، کسی پر منافق کا ٹائٹل نہ لگائے. یہ بھی کفر کی ہی کیٹیگری ہے. جیسے میں کسی پہ کفر کا ٹائٹل نہیں لگا سکتا، میں منافق کا بھی ٹائٹل نہیں لگا سکتا. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ اتنی احادیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق کی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، آیت المنافق کی 4، منافق کی 4 نشانیاں ہیں. تو پھر وہ احادیث کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کا کیا جواب ہوگا اس حدیث کے بارے میں؟ آپ کیا رائے دیں گے اگر آپ کے سامنے کوئی کہے کہ منافق کی یہ 4 علامتیں ہیں، یہ دیکھیں یہ 4 علامات ہیں، منافق کی 3 آیات ہیں، یہ دیکھیں یہ حدیث میں کہ وہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، لڑائی کرتا ہے، گالی نکالتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے. تو
آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ اس وقت یہ کہیں ہم کسی کو منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ منافقت والی باتیں کر رہا ہے، نہیں نہیں کہہ سکتے یہ جو یہ بھی حدیث ہے نہیں نا، اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا نہیں، مسئلہ یہ جو مجھے بھی ہمارے اپنی اس کے لیے بتایا کہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہو کہ کہیں یہ چیزیں تمہارے اندر تو نہیں آ رہی ہیں. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جو ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے، تو ہر صحابی ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے، تو پوچھا کرتے تھے. باوجود اس کے نام نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا بتایا نہیں تھا، کسی کو بتایا تھا شاید، تو ان صحابی کو بتایا تھا، تو لوگ ان سے کہتے تھے تم کو یہ راز بات بتائیے تو ہمیں یہ بتا دو کہیں میرا نام تو نہیں ہے. ایسا کچھ تھا. حضرت حذیفہ بن یمان کو پتا تھا. ماشاء اللہ. جی ہنا اجازت. سر سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا نفاق آپ پر کھل جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ تو ہو یہاں بھی منافق ہی ہیں، تو سر یہ چھپانا فرض ہی ہے نا اپنا ایمان، کیونکہ ابھی تو ہم ورکنگ کر رہے ہیں نا. اگر میں بتا دوں کہ میں یہاں منافق ہوں تو یہ بھی غلط ہے. نہیں، آپ جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، کیوں آپ لوگوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں اپنے خلاف؟ آپ نے جو بات کرائی نا، مجھے ایک اچھا پوائنٹ دے دیا آپ نے، اچھا یاد کروایا. میرے ایک دوست ہیں، کہنے لگے، بات شروع ہوئی، بڑے یعنی ایک ایسے کہہ لیں کہ حادثاتی طور پہ ملاقات ہوئی، بہت اچھے دوست بن گئے. تو مجھے اپنی کہانی سنانے لگے کہ میں فلاں ملک میں رہتا تھا، میری ایسی زندگی تھی. بتا رہے ہیں. میں نے کہا کہ یار کر کیا رہے ہو؟ ڈو یو ریئلی وانٹ می ٹو اسٹینڈ اگینسٹ یو آن دا ڈے آف ججمنٹ؟ یعنی کیا مطلب؟ میں نے کہا تم اپنی برائیاں مجھے سنا کے مجھے اپنے خلاف گواہ بنا رہے ہو. وہ تو بندہ ڈر گیا کہ یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا سینسٹیو میٹر. ایگزیکٹلی اٹ از اے سینسٹیو میٹر. کیوں؟ آپ جب کسی کو اپنے منہ سے برائی بتاتے ہیں، وہ بندہ آپ کی برائی کا گواہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ مصیبت اور بن. وہ حدیث بھی ہے نا کہ جو گناہ مجاہرین کو معاف نہیں کیا جائے گا جو دکھا کے اپنے گناہ کرتے ہیں. وہی نا. ہاں جی، ان کی توبہ بھی نہیں، ہاں جی ان کی معافی نہیں ہوگی. ہیرا جی جی سر، جو ہم جنرلی باتیں کرتے ہیں، لائک اگر ہم نے سپوز کہ ہم نے گھر میں جھگڑا کر لیا اور اسکول میں جا کر یا یونیورسٹی میں جا کر اپنے دوست کو بتا دیا کہ یہ آج تو میں نے یہ کر دیا، تو سر کیا ان کا بھی گناہ ہوگا؟ نہیں. آپ نے کسی بھی طریقے سے گناہ نہیں بتانا اپنا. کوئی بھی جرم، کوئی بھی غلطی، مثال کے طور پر جن کا معاملہ آپ کے ذات کے ساتھ ہے، آپ کے اور آپ کے درمیان ہے، ایسا عمل جس کی وجہ سے آپ نے جو آپ پہ ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری آپ نے نہیں ادا کی اور اس کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر، وہاں پہ آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی وہ بات. مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا معاشرتی میٹر ہے، اس میں آپ کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ وہ غلطی دوبارہ نہ کریں. مثال کے طور پہ جھوٹ سے بچنا ہو تو جھوٹ کو تسلیم کرنا شروع کر دیں، برائی ختم ہو جائے گی. جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے گی، تسلیم کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے. I don't know, I just want to make sure کہ میں نے آپ کے سوال کو صحیح سمجھا تھا، میں نے صحیح جواب دیا آپ کو. Did you get it? اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ منافق کے بارے میں اللہ رب العزت فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یہ ایسے لوگ ہیں جو ایسی بیماری میں مبتلا ہیں، ایسے دبدبائے پھرتے ہیں، ایسے بہکے پھرتے ہیں، نہ تو اس طرف کے ہیں نہ اس طرف کے ہیں. ٹھیک ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، اب اس کے لیے کون رستہ دکھا سکتا ہے؟ آپ اس کو کیسے رستہ دکھا سکتے ہیں؟ تو یہ بہت ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک بہکی ہوئی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک
یہ منافق کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو لفظ منافق ہے نا یہ بہت سینسیٹیو ہے. جیسے سسٹر بصیرت نے بولا ہے کہ میں نے جتنی احادیث جو برائیوں کے بارے میں ہیں، برائیوں کے بارے میں آئی ایکسپیرئنس دیٹ. ٹھیک ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب نیا خطابت کا دور شروع ہوا تو مطالعہ کرتے تو یہ سوچ کے پڑھتے اور یہ جو حدیث ہے نا بڑی اچھی ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، یہ لوگوں کو سنانی چاہیے. ہر حدیث کے مطالعے کے پیچھے پھر آہستہ آہستہ یہی نظریہ بن گیا کہ میں اس لیے پڑھوں تاکہ میں لوگوں کو سناؤں، لوگوں کا فائدہ ہو. یہ بھول گیا کہ یہ حدیث تو تھی ہی ہمارے لیے، اپنے لیے. اور جب پڑھ کے سنا رہے ہیں تو خود کو سنانے کے لیے، نہ کہ صرف لوگوں کو سنانے کے لیے، اور خود میں تبدیلی نہ آئے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں جہاں پر آیت المنافقی ہے، آیت المنافقی ثلاثہ، آیت المنافقی اربعہ، جو بھی اس موضوع پہ احادیث ہیں کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا وہاں جائے گا، یہ عمل کرے گا جہنم میں جائے گا، یہ عمل کرے گا اس سے رحمت اٹھا لی جائے گی، یہ بندہ یہ عمل کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. تو یہ ساری علامات جتنی بھی اس موضوع پر احادیث ہیں، جتنی بھی احادیث اس موضوع پر ہیں، it is not meant to read for someone else, to find issues in someone else. اس کا مقصد ہی نہیں ہے میں لوگوں کے اندر برائیاں تلاش کروں. ان احادیث کا یہ مقصد ہے ہی نہیں. اب میں اس لیے میں نے حدیث پڑھ لیا، اب جو بھی بندہ میرے سامنے جھوٹ بولے گا میں بولوں آیت المنافقی، دیکھا تم جھوٹ بولتے ہو تم منافق ہو. No, this is not the purpose of reading this hadith. It is meant for me. یہ میرے لیے ہے، مجھے اپنے آپ میں دیکھنا ہے، نہ کہ میں لوگوں کے ماتھے پہ، لوگوں کے چہروں پہ اس حدیث کے ساتھ تھپڑ مارتا پھروں. I can't do that. I can't do that. اچھا، ہم 3 گروپ سمجھ لیے. قرآن مجید کا آغاز کیوں ان 3 گروپ سے ہوا؟ ابھی ہم نے اس کی تفسیر میں جانا ہے کہ یہ کتنی یہ مضمون کتنا اہم ہے. جو تیسرا گروپ ہے اللہ رب العزت نے کیوں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. کم سے کم 10 آیتیں اللہ رب العزت نے استعمال کی ہیں اس مضمون کو کور کرنے کے لیے. اچھا 10 بھی نہیں بلکہ 12 ہیں. ہاں تو 3 گروپ جو ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے آغاز میں اس لیے مینشن کیے ہیں کہ جو بندہ قرآن کھولے پڑھنا شروع کرے اس کو آلریڈی اندازہ ہو جائے گا میں کس گروپ میں ہوں اور قرآن کب ہدایت کا ذریعہ بنے گا. پہلا گروپ متقین، اور متقین کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا متقین کی کتنی قسمیں یاد ہے؟ متقین کی قسم 2 تھی کون کون سی؟ سر. ایک تو جو مطلب مسلمان نہیں ہے لیکن آلریڈی ان کے دل میں اچھائی ہے. ماشاءاللہ. اور دوسری جو مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ وہ بچنا چاہتے ہیں یا ماشاءاللہ. ہاں جی، یہ 2 متقین کی اقسام ہے. ایمان سے پہلے والے متقین، ایمان لانے کے بعد والے متقین. ٹھیک ہے. اچھا، اس لیے پھر ہدایت بنے گی نا، تبھی تو وہ لوگ قرآن کی طرف آئیں گے. کب آئیں گے؟ جب ان کے اندر تقویٰ پایا جائے گا. حیرانگی والی ہے نا بات. اور دوسری طرف جب وہ متقین ہدایت تسلیم کر لیں گے تو ان کے لیے پھر آگے شرائط آ گئی، ان کو یہ اعمال کرنے پڑیں گے. کون کون سے؟ وہ ہم نے پڑھ لی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اگر تو ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے تو پھر تو کوئی بندہ متقی بنے ہی نہ، وہ مومن قرآن سے ہدایت ہی نہ حاصل کرے. کیوں؟ قرآن سے پہلے کوئی نماز پڑھے گا ہی نہیں، قرآن سے پہلے کوئی جو ہے نا وہ قرآن پہ ایمان نہیں لے کے آئے گا، غیب پر ایمان نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے. صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. اب دوسری جو کیٹیگری متقین کی استعمال ہو رہی ہے، یہ لفظ متقین 2 طرف پلے کر رہے ہیں. ایمان سے پہلے والے ہدایت متقین کے لیے ہدایت ہے، اور جب وہ ایمان لے آئیں گے تو ان کو یہ کام کرنے پڑیں گے تو وہ متقی رہیں گے، پھر وہ متقین رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ تھا پہلا گروپ. دوسرا گروپ ہم نے دیکھا وہ کفار کا ہے، اور یہ ہے تیسرا گروپ جس کی بات کر رہے ہیں. اب اس میں جو ہے نا جو سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے اس آیت سے، کہ
ہم کسی پر بھی کسی بھی لحاظ سے منافق کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، جو کہ ہماری معمولی خصلت ہے، وہ تو بندہ ہے ہی منافق. آئی بلیو آپ لوگ نہیں استعمال کرتے ہیں. مجھے یہ لفظ بہت سننے کو ملتا ہے دوست احباب کے لیے، ٹھیک ہے، کسی محفل میں، وہ بندہ تو ہے ہی بڑا منافق، ٹھیک ہے. اور یہ لفظ کہاں سے آیا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہم نے بات کی تھی لفظ منافق کہاں سے آیا؟ یہ لفظ انفاق سے. پاک سے. اور کسے کہتے ہیں منافق؟ جس کے دو مطلب دو رخ ہو، دو پہلو ہو. دو پہلو ہوں. اصل میں جزاکم اللہ خیر، نافقہ یا جو نافق ہے نا، یہ لفظ آیا ہے ایسے سوراخ کو کہتے ہیں، ایسا سوراخ کہ جس کے دونوں طرف نکلنے کا رستہ ہو، ایک طرف نہیں، ایسا سوراخ جو ایک طرف سے شروع ہو اور دوسری طرف نکلتا ہو، ٹھیک ہے. تو یہ چھپکلی یا نافقہ اس جگہ کو بولتے تھے کہ بادشاہ کے لیے ایک تو مین انٹرنس ہوتی ہے، ایک اس کی خفیہ ایگزٹ ہوتا تھا محل کی پچھلی طرف جھاڑیوں کے اندر، ٹھیک ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ کیا نام ہے پیلس پہ اٹیک ہو تو بادشاہ کو وہاں سے نکلنا پڑے، تو وہ نافقہ الملک اسے بولتے تھے کہ بادشاہ اس سوراخ سے، جو اگر تو آپ نے ڈرامہ دیکھا ہو، کون سے والا، ارطغرل، رائٹ، ارطغرل کے اندر انہوں نے بار بار وہ سرنگیں دکھائی ہیں جہاں سے وہ چھپ چھپ کے وہاں سے نکلتے تھے غاروں کے اندر، ٹھیک ہے، تو اسے بولتے تھے نافقۃ الملک، ٹھیک ہے. تو یہ لفظ وہاں سے آیا ہے منافق. تو زکوٰۃ کے لیے یہ لفظ پھر کیوں استعمال ہوا؟ کسی کو یاد ہے؟ زکوٰۃ کے لیے، صدقے کے لیے، اللہ کے راہ میں خرچنے کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے؟ چھپ کے کرتے ہیں. یہ بھی ہے مانا کہ چھپ کے کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دے تو رہے ہوتے ہیں لیکن کم نہیں ہو رہا ہوتا. انم آپ تو اس وقت کلاس میں تھی، خیر ہے. اور کون آئے گا؟ کیونکہ ہم نے وہ ابھی اس دنیا میں تو خرچ کرنا ہے، لیکن ہمیں اس کا صلہ آخرت میں ڈبل ہو کے ملنا ہے. جزاکم اللہ خیر. دس از واٹ آئی واز ویٹنگ فور. ہاں جی، ہم ڈپازٹ یہاں کرتے ہیں، ڈپازٹ یہاں کریں گے، حاصل کہاں پہ کریں گے؟ آخرت میں، ٹھیک ہے. اسی لیے یہ لفظ انفاق اس لیے خرچ ہوا ہے. یہ لفظ اٹ سیلف ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ ڈپازٹ کر رہے ہو، یو آر ناٹ تھروئنگ اٹ اوے، آپ اس کو ضائع نہیں کر رہے، ایکچولی آپ اس کو ڈپازٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ آپ کو واپس ضرور ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پاورفل زبان ہے، کیا پاورفل اللہ رب العزت نے زبان کا انتخاب کیا، کیا ہی پاورفل. میں نے نا میری ایک کلاس ترجمے کی، وہ یہاں کے امریکن بچے ہیں، ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو میں نے بچے سے پوچھا، میں کہ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ عربی کی زبان کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ آئی ڈونٹ نو. میں نے کہا ایسے کرو کہ آپ انگلش پہ گوگل میں سرچ کرو اماؤنٹ آف ورڈس آف عربک انگلش، اس طریقے سے کمپیئر کریں. تو اس نے یہ ڈھونڈا کہ عربک زبان میں سب سے زیادہ، دنیا کے سب سے زیادہ الفاظ موجود ہیں، الفاظ. اور الفاظ کے زیادہ ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنے آئیڈیاز کو بہتر ایکسپریس کر سکتے ہیں. ہماری اردو زبان میں ہمارے جتنے جذبات ہیں، انگلش میں ان کے نام ہیں، انگلش میں بہت سے نام ہیں جذبات کے، ہماری اردو میں نام نہیں ہے. ہماری اردو بالکل فلیٹ ہو جاتی ہے. عربی انگلش سے بھی اوپر ہے، اور جس انداز سے عربی نقشہ کشی کرتی ہے نا الفاظ کے ذریعے، انگلش دفن ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے. اور ہیبرو زبان بھی بہت وسیع ہے، لیکن وہ اتنی وسیع نہیں ہے. کیوں؟ اس کے بولنے والے بہت کم. عربی زبان میں اتنی وسعت ہے، یہ ہے اس کی پہلے نمبر پر آنے کی ایک وجہ. اور اسی وجہ سے، کیونکہ یہ بہت پرانی ہے، بہت پرانی ہے، اور پرانی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اب اس کو محفوظ بہت کیا گیا ہے، تبھی تو پرانی ہے، کیونکہ محفوظ بہت ہوئی ہے. اس وجہ سے اس میں حکمت بہت محفوظ ہے، اس کے الفاظ کے اندر ڈیپتھ بہت ہے. اب لفظ انفاق ہے بھائی،
آپ اللہ کے راستے میں انفاق کریں, خرچ کریں. اور یہ لفظ اٹ سیل آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ یو آر ناٹ ویسٹنگ اٹ. ایک ہوتا ہے نا آپ دیا آپ واپس ملے گا کہ نہیں ملے گا, یہ لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ یو آر ناٹ ویسٹنگ اٹ, یو آر ایکچولی ڈپازٹنگ اٹ. آپ کو قیامت کے دن آپ اس کو کیش آؤٹ کر سکیں گے. سبحان اللہ, یہ ہے خوبصورتی. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں عربی کے انتخاب کے پیچھے. میں نے تو آپ کو آف دا ٹاپک تھوڑی سی ڈوز دی ہے انٹرسٹ بڑھانے کے لیے. اچھا جی, سر میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ نفاق جو ہے وہ منافق سے بھی اس کا مصدر ایک ہے اور اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنے کے لیے صدقے کے لیے بھی نفاق ایک ہے. ایک نون فیق قاف ہے یہ نون اس فاقہ کا مصدر. ہاں جی, نون فیق. ہاں, تو اس لیکن کا فرق یہ ہے کہ مطلب انفاقہ ينفق انفاقا, یہ ہے خرچنا, انفاقا, ٹھیک ہے نا. اور سر نافق ينافق سے, منافق میں کیسے یوز کریں گے اس کو؟ نافق منافق میں کیسے یوز ينافق سے کریں گے؟ منافق ہے, نافق ينافق سے منافق ہے. نافق ينافق وہ ہے انفاق ينفق خرچ کرنا, ينفق انفاق ينفق, ٹھیک ہے, وہ ہے خرچ کرنا. نافق ينافق وہ اور چیز. اور ابھی تو جو ہماری گرامر کی کلاس ہے, ابھی تو ہم فیل تک گئے نہیں تو میرے جو طلباء ہیں وہ تو بھاگ بھاگ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں. I'm sorry. اوکے, اگلی آیت ہے ہمارے پاس. ہمارے ہاں جو لوگوں کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں یہ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ منافقت مدینے کے لوگوں نے کی. کیوں؟ وہ خطرناک منافقت تھی, وہ تھا ایکچوئل لیول آف منافقت. یہ منافقت نہیں ہے. ہم جھوٹ بول لیتے ہیں, ہم گالی نکال دیتے ہیں غصے کی حالت میں, ہم وعدہ خلافی کر جاتے ہیں, امانت میں خیانت کر جاتے ہیں, یہ سب کچھ کر جاتے ہیں. لیکن ہم توبہ بھی تو کر لیتے ہیں نا, اور توبہ کے اندر پیچھے خلوص بھی تو ہوتا ہے نا, سنسیئرٹی بھی ہوتی ہے. یہ الگ چیز ہے, اس ٹوٹلی باٹم آف دا لیول, ٹھیک ہے. اور یہ علامات ہیں منافق کی, جو کہ لیکن سمجھ لینا کہ یہ جو بندہ ہے اس کے پاس توبہ کی گنجائش موجود ہے, لیکن یہ جو منافقت ہے دیٹس اے ڈینجرس لیول, ٹھیک ہے. یہ تو ڈینجرس لیول کی بات ہے, ٹھیک ہے. جب ہم ان کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے منافقت کی. اس لیے اس لفظ کے استعمال سے پہلے ڈرا کریں, یہ نکال دیں, 2 لفظ زبان سے ڈیلیٹ کر دیں کہ میں کبھی بھی کسی کے لیے لفظ کفر, کافر, منافق, منافقت کا استعمال نہیں کروں. سمپل از دیٹ. دا اونلی وے ٹو بیسیکلی اوائڈ کیا بولوں جو اس کی نحوست ہے اس سے بچنے کے لیے, یہ اتنے خطرناک الفاظ ہیں, ہم اسے اتنا معمولی استعمال نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس کو بولنے سے پہلے اپنے کو دیکھ لیں, کہیں کفر تو نہیں کر رہے, کہیں ہم منافقت تو نہیں کر رہے, اپنے کو دیکھیں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مقصد یہ ہے, دیکھیں واپس آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کسی پہ لعنت کی اور وہ بندہ لعنت کا نام مستحق ہوا تو واپس آ پر. اب یہ مطلب یہیں پہ بس نہیں ہے. اگر میں نے کسی بندے کو گھٹیا سمجھا, کسی بندے پہ الزام لگایا, بہتان لگایا, ٹھیک ہے, اور وہ بندہ ویسا نہ ہوا اور مجھے وہ سزا نہ ملی, اب وہ جو بہتان ہے اس کا بوجھ مجھے خود کو اٹھانا پڑے گا. اس بہتان کا بوجھ مجھے اٹھانا پڑے گا اگر اس بہتان کی مجھے دنیا میں سزا نہ ملی. امیجن, یہ بہتان ہے کسی پہ یہ لفظ استعمال کرنا, کفر کا, یہ منافق کا. اور اگر وہ بندہ منافق نہ ہوا, اس لائک اے بومرینگ کا پتہ ہے نا, وہ پھینکتے ہیں, وہ گھومتا گھومتا واپس ایگزیکٹلی اسی بندے کے پاس آتے ہیں. تو یہ منافق کا لفظ پھر واپس آ کے اپنے ہی سر پہ نہ لگا ہو اور یہ شک اگینسٹ میرے ہی استعمال ہو جائے. استغفر اللہ. جو کہہ چکے ہیں تو کیا ہوگا اس کا؟ ہاں جی, جو کہہ چکے ہیں سب, ہر آدمی اٹھا کے کہہ دیتا ہے جماعت اسلامی تو پکی منافقت کرتی ہے, تو نام نہیں لیں, ایسے کسی کا نام نہ لیں. مطلب لوگ ایسے ہی ان کو تو بہت کہہ دیتے ہیں, تو اب ان سب کا گناہ ہم سب کے اوپر جس نے کہا ہے ہوگا. غلط کا ہے نا, غلط کا ہے. I learned it later. بہت دیر سے مجھے سیکھنے کو ملا اور بہت پچھتاوا ہے. یہی تو خوبصورتی اسلام کی, لا علمی آپ کو بہت فائدہ دے جاتی ہے.
तब तक जब फिर तक तौबा आपको कर ले। इल्म आए। जब इल्म आ जाए फिर ला इल्मी से बच जाना, उस चीज से बच जाना आपके लिए ला इल्मी का कफारा हो जाएगा। यानी आपका उस ला इल्मी से, जब तक आप ला इल्म थे एक चीज से, जैसे ही आपके पास इल्म आया आपने उससे बचना शुरू कर दिया, इज्तनाब शुरू कर दिया, अब ये आपका इज्तनाब उस ला इल्मी की वजह से होने वाली गलतियों का कफारा बन जाएगा। जब मैं उसको रिपीट करूंगा तो बर्डन बढ़ जाएगा, पिछला भी ताजा हो जाएगा, नया भी शुरू हो जाएगा। गॉट इट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। ला इल्मी फायदा देती है जब तक हम तक इल्म ना पहुंचे। जरूरी है कि हम इल्म की तलाश में हों, जानबूझकर आंखों पर पट्टियां ना डालें, नहीं तो अद्वालिन की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो कि हमारी सूरतुल फातिहा की तफसीर में बात हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन मुनाफिकीन के बारे में फरमाया, जो हम यहाँ पे कोट कर देते ना बाज़ दफा आयत निकाल के, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जो पिछले सेशन में बात हो रही थी, लेकिन मैं हमारे मुनाफिकीन की तो बात ही नहीं कर रहा था ना। ये तो वलन ताजिद लहुम अस्फल मिनन नार वलन ताजिद लहुम नसीरा, जो मुनाफिक हैं वो जहन्नम के आग के निचले से निचले गड्ढे में होंगे और आप इनका कोई मददगार नहीं पाएंगे। ये आयत स्पेशली उन मुनाफिकीन के लिए इस्तेमाल हुई है। और हाँ, अगर मुझे अलामात का पता हो, मुझे खसलतों का पता हो, मैं मुनाफिकत से फिर ना बाज आऊं, बार बार करता रहूं, ठीक है, फिर क्या होता है, मैं इन लोगों की कैटेगरी में शामिल होना शुरू हो जाऊंगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके अंदर ये अलामत पाई गई वो हदीस निकाल ही लूं ताकि मैं ना गलती ना कर दूं। सुनना आयतुल मुनाफिकी, जो पावरफुल चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आयतुल मुनाफिक सलात व इंसामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, चाहे वो रोजा रखता हो, नमाज पढ़ता हो, चाहे वो खुद को मुसलमान समझता हो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आयतुल मुनाफिक की सलात ज़्यादा मुस्लिम से ये मुत्तफक अलैह हदीस है, ये मुत्तफक अलैह हदीस है। अबू हुरैरा इसकी रावी हैं कि ज़्यादा मुस्लिम ने ये हदीस में ये बात ऐड की है, यानी इजाफी लेके आए हैं अपनी हदीस के अंदर कि अगर उसने नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, अपना को मुसलमान समझता रहा, अगर वो झूठ बोलता है, बात करे, ठीक है, और वादा खिलाफी करे, अमानत में खयानत करे, वो बंदा मुनाफिक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा इस मुनाफिक के बारे में। वी डिड नॉट गेट टू आवर लेसन, हमने उस आयत में पूरा काम नहीं किया। मजीद इंशाल्लाह हम कल इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत वसी मौजू है, बहुत ही वसी मजमून है, और ये हमारी आंखें खोल देगा, ठीक है। और जो सबसे अहम चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ करनी चाहिए बार बार, अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक, अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक, अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक। अल्लाह हमारे दिलों को मुनाफिकत से महफूज कर, निफाक से बचा ले, निफाक से बचा ले। नाफाका युनाफिकु निफाकन व हुवा मुनाफिकुन, ये बनेगा अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक मिनन निफाक मिनन निफाक। दूसरे नंबर पे अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनल कुफ्र, ये अलग से आप कहा करें, अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनल कुफ्र, अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनल रिया, अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनल निफाक। ये अपनी जुबान पे चढ़ा लें। कसरत से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ा करें, ताकि शैतान की वजह से हम अपने आप को महफूज कर सकें। अच्छा, कल एक सिस्टर थी, क्या नाम है, शबनम, कल हमारी बात हो रही थी क्लास के अंदर,